تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ پڑھے لکھے ہیں تو ہمیں اپنے تعلیم پر گھمنڈ بھی نہیں کرنا، تکبر بھی نہیں کرنا، اور اپنے تعلیم کے اندر غرور پیدا کر لیا تو اللہ فرماتا ہے کہ اس قوم کو میں کامیاب نہیں کرتا۔ کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بڑا دلچسپ واقعہ قرآن نے بیان کیا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَحْرَيْنِ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے تقریر فرما رہے تھے، اپنی قوم کو واضح نصیحت کر رہے تھے۔ میرے دوستو، تعلیم کی اہمیت کو سمجھا رہا ہوں کہ حضرت موسیٰ جیسے ذلیل القدر بھی تعلیم کے کتنے محتاج ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کو نصیحت کر رہے تھے۔ قوم میں سے کسی نے کھڑے ہو کر پوچھ لیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اے اولو العزم پیغمبر، ہمیں یہ بتا دیجئے کہ اس دنیا کے اندر ابھی سب سے زیادہ جاننے والا، سب سے زیادہ علم رکھنے والا کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام، کیونکہ اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں اس وقت کے سب سے بڑے عالم ہوتے، سب سے زیادہ جاننے والے ہوتے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی آدھار پر کہہ دیا کہ اس وقت کا سب سے بڑا عالم، سب سے زیادہ جاننے والا میں۔ لیکن اللہ کو یہ چیز پسند نہیں آئی، کیونکہ اس کے اندر تھوڑی سی تکبر کی بو آئی کہ میں، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو یہ کہنا تھا کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ جاننے والا کون ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس وقت سب سے بڑا عالم میں ہوں، تو اللہ نے فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا اور کہا کہ جاؤ موسیٰ کو یہ پیغام دے دو کہ اس وقت تم سب سے زیادہ جاننے والا نہیں، سب سے بڑا عالم نہیں، بلکہ تجھ سے بھی کوئی زیادہ جاننے والا میرے ایک چھوٹا سا بندہ۔ جب اللہ نے کہا کہ تم سے بھی زیادہ علم رکھنے والا ہے، تجھ سے بھی زیادہ جاننے والا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر علم کی طلب کی ایک خواہش پیدا ہوئی کہ کون ایسا آدمی ہے جو اس روئے زمین کے اندر مجھ سے بھی زیادہ علم رکھنے والا ہے، مجھ سے بھی زیادہ اللہ کو پہچاننے والا ہے۔ فوراً اللہ سے ہم کلامی ہوئی، اللہ سے عرض کیا، اے میرے پروردگار، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اس بندے سے ملا دیجئے تاکہ میں اس سے وہ علم حاصل کروں جو اس کے پاس ہے۔ علم حاصل کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سفر کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرما دیا کہ اے موسیٰ، آپ سفر کے اندر نکل جائیے، وہ بندہ تمہیں ایسی جگہ پر ملیں گے جہاں دو سمندروں کی ملنے کی جگہ ہوگی۔ کیا فرما؟ مجمع البحرین فلما اقضا، کہ جہاں دو سمندریں ملے گی اس جگہ وہ بندہ تمہیں مل جائے گا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلَغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا، کہ اے موسیٰ، اگر واقعی تمہارے دل کے اندر اس بندے سے ملنے کی طلب ہے، اس سے ملنے کی خواہش ہے اور تم واقعی اس سے علم حاصل کرنا چاہتے ہو، تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم اپنے کجاوے میں، اپنے توشے کے اندر ایک مردہ مچھلی کو رکھ لو۔ کیا فرمایا؟ ایک مردہ مچھلی کو رکھ لو اور اس مچھلی کو لے کر سفر میں نکل جاؤ، جہاں وہ مچھلی زندہ ہو کر وہ سمندر کے ملنے کی جگہ پہنچ جائے، سمجھ لینا کہ وہی وہ بندہ میرا مل جائے گا تمہیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے خادم حضرت یوشع بن نون رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں سفر میں نکل گئے۔ چلتے ایک جگہ پر پہنچے جہاں دو سمندروں کے ملنے کی جگہ تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سفر کی تھکاوٹ کی وجہ سے ایک درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ جب بیٹھ جاتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ جب آنکھ لگ جاتی ہے تو وہ مچھلی، جو مردہ مچھلی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے کجاوے میں، اپنے سامان میں لے رکھے تھے، وہ مردہ مچھلی زندہ ہو کر سمندر کے اندر چلی جاتی ہے، راستے بناتے ہیں۔ ان کا جو خادم تھا حضرت یوشع بن نون، وہ سارے مناظر کو دیکھ رہے ہیں، لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے
تو یہ واقعہ ان کو بتانا بھول گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سفر پر نکل گئے۔ سفر پر جب نکل گئے چلتے چلتے حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت تھک چکے تھے۔ کہا کہ میرے یوشع اب ہم اتنا تھک چکے ہیں کہ آگے چلنے کے اندر ہمارے اندر طاقت نہیں، لاؤ ہمارا ناشتہ لاؤ، ہمیں بھوک بہت زیادہ لگ رہی۔ جب یہ کہا کہ ناشتہ لاؤ ہمیں بھوک لگ رہی ہے تو حضرت یوشع بن نون کو مچھلی کا واقعہ یاد آ گیا کہ ہم فنا جگہ جو رکے تھے وہ مچھلی تو زندہ ہو کر اسی وقت چلی گئی۔ تو ان کے خادم نے کہا کہ حضرت ہم سے ایک بہت بڑی چوک ہو چکی ہے، جس مچھلی کا آپ نے تذکرہ کیا تھا وہ مچھلی تو جو فنا جگہ ہم رکے تھے جہاں آپ کی آنکھ لگ گئی تھی وہ مچھلی وہیں زندہ ہو کر سمندر کے اندر چلی گئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ وہی تو ہمارا ملنے کا جگہ تھا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام الٹے پاؤں واپس اسی جگہ کی تلاش میں نکل جاتے ہیں۔ چلتے چلتے جب اس جگہ پہنچتے ہیں تو ایک آدمی، ایک ضعیف، ایک بوڑھا شخص چادر اوڑھے ہوئے درخت سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں جا کر سلام کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو بوڑھا شخص جواب دیتے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر فرماتے ہیں من انتا، تم کون ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں موسیٰ بن عمران بنی اسرائیل ہوں۔ کہا کہ وہی موسیٰ جو موسیٰ بن عمران ہیں؟ کہا کہ ہاں میں وہی موسیٰ ہوں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنے تعارف پیش کرا دیے تو ان سے کہا کہ اب میں آپ سے کچھ علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، جو اللہ نے آپ کو علم عطا فرمائی ہے وہ علم میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے دے دیجئے تاکہ میں اس علم کو اپنے دل کے اندر جما لوں۔ تو اس شخص نے کہا کہ تمہارے اندر اس علم کو حاصل کرنے کی طاقت نہیں ہے، تم اس علم کو برداشت نہیں کر سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، میں وہ علم کو حاصل